نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان روحانی قرآنی وظائف کے ساتھ مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائیں۔ اگر کسی میرے بھائی یا بہن کو کسی سے دلی اور سچی محبت ہو، وہ چاہتا ہو کہ میرا رشتہ، میری شادی اسی جگہ پر ہو جائے جہاں میری چاہت ہے، میرا دل ہے، یہاں میری شادی ہو جائے، تو اس کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ درود شریف کا یہ وظیفہ اس کو لازمی پڑھنا چاہیے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ عمل کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کی برکت سے اور درود پاک کی برکت سے اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ ہوگی، ایک طرف سے رکاوٹ یا دونوں طرف سے رکاوٹ ہوگی، تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی برکت سے اور درود پاک کے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کی شادی وہیں ہوگی جہاں آپ چاہتے ہیں، جہاں آپ کا دل ہے، جہاں یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ درود پاک کا وظیفہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ شروع رمضان المبارک سے آخر رمضان تک کریں، یہ بات ضروری نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ کو یہ عمل ملے، یہ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس، چاہے وہ پہلا عشرہ ہو، دوسرا عشرہ ہو، تیسرا عشرہ ہو رمضان المبارک کا، یا آدھا رمضان المبارک گزر چکا ہو، تو جب بھی آپ کو یہ وظیفہ ملے تو آپ اس کو رمضان المبارک کے مہینے میں سٹارٹ کر لیں۔ اس کے لیے شروع رمضان کی شرط نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک میں یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ جب بھی آپ شروع کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن آخر رمضان تک آپ یہ عمل کرتے رہیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے تہجد کے وقت یہ عمل کرنا ہے۔ تہجد کی جو ٹائم ہوتا ہے، آج کل جیسے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں جو سحری کا وقت ہوتا ہے، یہی تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو چاہے آپ یہ عمل سحری کھانے سے پہلے کریں یا سحری کھانے کے بعد کریں، فجر کی اذان سے پہلے پہلے، یعنی سحری ختم ہونے سے، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی نماز کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 12 رکعتیں پڑھیں، جتنی رکعتیں آپ تہجد کی آسانی سے پڑھ سکتے ہوں وہ پڑھیں، چاہے 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں یا 12 پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ تہجد کی رکعتیں 12 ہوتی ہیں، اور کم سے کم تہجد کی جو رکعتیں ہیں وہ 2 ہوتی ہیں۔ تو آپ 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں تہجد کی پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے من پسند رشتے اور اپنی محبت کے لیے دعا مانگیں کہ یا اللہ میری شادی اسی جگہ ہو جائے۔ جب وہ یہ درود شریف والا وظیفہ پڑھ کر آپ شادی کی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کی جائز دلی مراد کو پورا فرمائیں گے، اور آپ کو آپ کی محبت مل جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو جب آپ نے رمضان المبارک میں شروع کرنا ہے اور آخر رمضان تک کرنا ہے، درود پاک آپ نوٹ فرما لیں۔ الحمدللہ ذی العزت والکبریاء وصلی اللہ
علی محمد خاتم الانبیاء، یہ درود پاک ہے۔ آپ کی سکرین پر بھی لکھا ہوا آ رہا ہوگا۔ الحمدللہ ذی العزت والکبریاء وصلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء۔ یہ آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کی نماز پڑھ کر 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ کر 313 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے، چاہے سحری کھانے سے پہلے پڑھیں یا سحری کھانے کے بعد آپ یہ عمل کریں۔ یہ 313 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد، اللہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں، یا اللہ اسی جگہ میری شادی ہو جائے، تو اس عمل کی برکت سے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی یہ جائز حاجت اور دلی مقصد جو ہے وہ پورا اللہ پاک فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل وظائف ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اس کو آل کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔